گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے، خوب یاد رکھنے چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچو گے، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار عطا فرما دیں گے، عقل صحیح کر دیں گے تمہاری۔ اللہ بچائے جب عقل الٹتی ہے تو کوئی انتہا نہیں ہے اس کی۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر سیارے اڑا دیے، چاند تک اپنی مشین پہنچا دی، جو مریخ کا شکار کرنے کی فکر میں ہیں، جنہوں نے ایسی ایسی ایجادات کر دی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر نے کیا انقلاب برپا کر دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کر دی، کیا کچھ کر دیا۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود، یہ ساری ذہانتوں کے باوجود، جب معاملہ آتا ہے جنسی تعلقات کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑیے اور گدھ اور بدترین درندے بھی ان سے بہتر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس کے لیے دلائل پیش ہو رہے ہیں، اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی کی۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ عقل خراب ہو گئی، مت الٹ گئی۔ کیوں الٹ گئی؟ اس لیے کہ جب فسق و فجور میں بڑھتا چلا گیا تو اللہ نے چل تو بھی دیکھ، تو کتے بلی سے زیادہ تیری حماقت اور تیری بے عقلی کتے بلی سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو گناہ جو ہے وہ جہاں گناہ عذاب کا اللہ بچائے مستوجب ہوتا ہے، وہاں اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مت الٹی کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی ظلمن تو گمراہ نہیں کرتا کسی کو، اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، ہدایت کے راستے بتاتا ہے، گمراہ تو نہیں کرتا۔ گمراہ کرنے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے گمراہ کرنے کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو، لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر لیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو۔